اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، فیملی چینل کے ممبرس، نان ممبرس، سبسکرائبرس، نان سبسکرائبرس اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ کے جملہ پریشانیاں، شرعی حاجات ان کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے دوستی کا، اور آج ہم نے آپ کے سامنے دوستی کے حقوق اور حدود کے بارے میں بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کو جلد از جلد چیپٹر کو کلوز کر کے پھر جو ہے نا ہم نے اس کے حوالے سے کہ محبت کے ستون کتنے ہیں ان پہ مختصر گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ آئندہ 2-3 روز میں ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ لیکن ٹاپک ختم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں، بلکہ اپنے اذہان میں اس کو یاد رکھیں اور ایک خانے میں اس کو محفوظ کر کے رکھ دیں، جس طرح آپ اپنے اچھی چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میرے پروگرام آپ کو اچھے لگیں تو لائک کر دیا کریں، اچھے نہ لگیں، کوئی سوالات ایسے ہوں تو ضرور مجھ سے تصحیح کروا لیا کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں میرے اس پروگرام کو جوڑ دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے ویوز دیں اور دیکھیں، صرف ویوز نہ دیں بلکہ اس کو سنیں بھی، تب جو ہے میری دل کی حسرت پوری ہوگی اور آپ کو بھی کچھ حاصل ہو سکے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے سبسکرائبرس میں بھی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا فیملی چینل ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ علم تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کے دوست اور رفیق میں کون کون سی صفات موجود ہونی چاہیے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایسے افراد کو اپنا دوست بنانا چاہیے جو صالح ہوں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اور اچھے اخلاق اور نیک کردار کے اچھے اوصاف سے سرشار ہوں۔ اگر اس قسم کے اوصاف کے مالک میسر آ جائیں، جو کہ بہت مشکل امر ہے، تو ان پر پوری توجہ دیں، ان کے لیے اپنا دل کھول دیں اور اس میں انہیں سب سے بڑا مقام دیں۔ بصرہ میں ایک شخص نے حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، دوستوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دوستوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قابل اعتماد دوست، دوسرا بظاہر خوش اخلاق دوست۔ قابل اعتماد دوست آپ کا دست بازو، آپ کا اہل اور مال کی مانند ہے۔ اگر آپ کا بھائی قابل اعتماد ہے تو اس کے جانی اور مالی مدد کریں، اس کے دوستوں کو اپنا دوست اور اس کے راز کے امین رہیں۔ اگر وہ کوئی چیز آپ کو بتائے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا آپ کو خود پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ وہ تو خود صادق اور امین تھے۔ اور ہمیشہ اس کے معاون و مددگار رہیں، اور اس کی نیکیوں کا اظہار کریں۔ اے سائل، جان لے سچے دوست سرخ سونے سے بھی زیادہ کامیاب ہیں۔ سرخ سونا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، تو سچے دوست جو ہیں بالکل نایاب ہیں اور کامیاب ہیں۔ بظاہر خوش اخلاق دوست، ان سے تم بظاہر لطف انداز رہو گے، اور ان کے ضمیر سے تمہیں زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور ان کی طرح تمہیں بھی بظاہر شیریں زبانی اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آسودگی کے دنوں میں دوست بکثرت ہوتے ہیں۔ جب آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اور بے انتہا عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے ہر طرف آؤ بھگت ہوتی ہے، تو آپ کے دوست بکثرت پائے جاتے ہیں، اور جب برا وقت آتا ہے تو تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی وفادار اچھا دوست میسر آ جائے تو اس کے ساتھ رہو، اور اسے اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر اس کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ اس قسم کے دوست اگر میسر آ جائیں تو خوش نصیبی ہے، کیونکہ صالح دوست انسان کی سعادت اور خوش نصیبی کے اہم عوامل ہیں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی تجارت گاہ اپنے شہر میں ہو، مددگار اولاد، صالح دوست، وسیع گھر اور خوبصورت عورت جسے دیکھنے سے مسرت ملے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دوستی کے کچھ حقوق ہیں، ان کا تحفظ ضروری ہے، نیز کچھ حدود ہیں جن سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ محبت و دوستی کا سلسلہ منقطع اور اخوت کا عقد ٹوٹ جاتا ہے اگر بد اعتمادی کی فضا پھیل جائے۔ اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل عفو ہے،
کہ جو ناقابل معافی ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مابین موجود تعلقات پر بھروسہ کر کے اپنے بھائی کے حقوق ضائع نہ کرو، کیونکہ جو دوست کا حق ضائع کرتا ہے وہ دوست نہیں ہے۔ آپ کے دوست کو آپ سے قطع تعلق کرنے پر اتنی قدرت نہیں ہونی چاہیے جتنی آپ کو اس سے تعلق قائم رکھنے پر ہے۔ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے کس قدر قبیح ہے کہ اس کا بھائی تو اس کے حق میں پاسداری کرے اور یہ اپنے بھائی کا حق ادا نہ کرے۔ جو دین خدا کی تعظیم کرتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کا بھی احترام کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی طرف سے اچھی معاشرت، محلے داری، ہر دل عزیزی اور لوگوں پر احسان کرنے کے بارے میں تواتر سے روایات موجود ہیں، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ یہی انسانیت کے اصول ہیں کہ انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھی رفاقت کرو گے تو مسلمان بنو گے۔ مسلمانیت کو مشروط کر دیا گیا اس سے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کے ساتھ رواداری کا ایسے حکم دیا ہے جیسے کہ واجبات کا، یعنی رواداری اس طرح کی جائے جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اس طرح امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ عدل ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا ساتھ، اپنے رفیق کے ساتھ اچھی رفاقت، اپنے میل جول رکھنے والوں کے ساتھ اچھا میل جول، اپنے ہمسایوں سے اچھی ہمسائیگی، رواداروں کے ساتھ اچھی رواداری نہ برتے، اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ تو امام رضا سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اندوہ کو پی جانا، غم کو پی جانا، دشمنوں سے نرمی اور دوستوں سے رواداری۔ اہل بیت اطہار کی طرف سے بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جن میں ان حقوق و حدود کا ذکر ہے جو دوستوں میں ہونی چاہیے تاکہ محبت کا رشتہ مضبوط ہو اور وہ مقاصد پورے ہوں جن کے لیے دوستی اور اخوت قائم کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ان حقوق کے بارے میں وارد شدہ احادیث کا ایک حصہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک حدیث کا بغور مطالعہ کیجیے گا۔ ان حقوق کا اپنے دوستوں اور ساتھیوں پر اطلاق اور ان پر نصیحتوں پر عمل کیجیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کہ جن کا آپ نے کبھی پہلے اندازہ نہ کیا ہوگا، نہ آپ اندازہ کر سکتے تھے۔ آپ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود گہرے اثرات کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ذمے بھائی کے 30 حقوق ہیں جنہیں ادا یا معاف کیے بغیر ان سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 کہ ان کی لغزشوں سے درگزر کرے۔ نمبر 2 اس کی چشم گریاں پر رحم کرے، اگر اس کی آنکھیں رو رہی ہیں تو ان پر رحم کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، اس کی غلطی کو معاف کرے۔ نمبر 5 اس کی معذرت قبول کرے۔ نمبر 6 اس کی غیبت گوئی کو مسترد کر دے۔ نمبر 7 اسے ہمیشہ نصیحت کرے۔ نمبر 8 اس کی دوستی کا پاسداری کرے۔ نمبر 9 اس کی ذمہ داریوں کا لحاظ کرے۔ نمبر 10 بیماری میں اس کی عیادت کرے۔ نمبر 11 اس کے جنازے پر حاضر ہو۔ نمبر 12 اس کی دعوت قبول کرے، اس کا تحفہ قبول کرے۔ نمبر 13 اس کے احسان کی جزا دے۔ نمبر 15 اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کے احسان کی جزا دے۔ نمبر 16 اس کی اچھی نصرت کرے۔ نمبر 17 اس کے ناموس کی حفاظت کرے، یعنی اس کے گھر والوں کی اور اس کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ نمبر 18 اس کی حاجت روائی کرے۔ نمبر 19 اس کے مسائل کے لیے حل تلاش کرے۔ نمبر 20 اس کے چھینکنے پر اسے دعا دے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو آپ اس کے بدلے میں کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ نے تم پر رحم کیا، کیونکہ جس وقت انسان چھینک لیتا ہے تو اس لمحے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے ایک لمحے کے لیے، اور وہ پھر دوبارہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو جو دوسرا سن رہا ہے وہ کہے کہ یرحمک اللہ، کہ بے شک اللہ نے تم پر جو ہے اپنا رحم نازل کیا۔ اس کی گمشدہ چیز کو تلاش کرے، اس کے سلام کا جواب دے، اس کے ساتھ شیریں کلامی سے پیش آئے، اس کے دوستوں سے دوستی کرے، اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی نہ کرے۔ نمبر 26 وہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرے۔ ظالم ہونے کی صورت میں مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھے، مظلوم ہونے کی صورت میں مدد یہ ہے کہ اس کا حق دلا دے۔ نمبر 27 اسے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے۔
नंबर 28 उसे जालिम के सुपुर्द ना करे। नंबर 29 उसे रुसवा ना करे। नंबर 30 जो अपने लिए नापसंद करे उसके लिए भी नापसंद करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई का हक तर्क करते हो और रोज़े क़यामत इसका मुतालबा किया गया तो फैसला तुम्हारे खिलाफ होगा। मज़ीद फरमाया कि मोमिन पर मोमिन के 7 हकूक़ अल्लाह ताला की जानिब से वाजिब हैं। नंबर 1 है कि अपनी नज़र में इसकी इज़्ज़त व तौक़ीर, अपने दिल में इसकी मोहब्बत, अपने माल में इसके साथ हमदर्दी, इसकी अदम मौजूदगी में इसका एहतराम, बीमारी में इसकी आयादत, इसके जनाजे की शिरकत, मरने के बाद इसका सिर्फ ज़िक्र खैर। हज़रत अली ने फरमाया कि दोस्त उस वक्त तक दोस्त नहीं होता जब तक कि वो 3 मौक़ों पर अपने भाई की हिफाजत न करे, जब वो गायब हो जाए, नंबर 2 जब उस पर कठिन वक्त आए, नंबर 3 जब वो वफ़ात पा जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साथी का हक़ है कि इसे हत्तुल मक़दूर तरजीह दो, अगर ऐसा न हो सो तो कम अज़ कम बराबरी ज़रूर दो। इसका इकराम करो जैसे वो तुम्हारा इकराम करता है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करो जैसे वो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करता है। आपस में किसी अच्छे कारनामे में वो तुम पर सबकत ना ले जाए, अगर सबकत ले जाता है तो इसका सिला उसे दो। जितनी मोहब्बत का वो मुस्तहिक है इसमें कोताही ना करो, इसकी नसीहत को अपने आप पर लाजिम करार दो और अल्लाह की अताअत पर इसकी मदद करो और अल्लाह की मासियत के ख़िलाफ़ इसकी मदद करो। इसके लिए रहमत बनो, अजाब न बनो। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने मुस्लिम भाई के साथ मोहब्बत करो, इसके लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और जो अपने लिए पसंद नहीं करते उसके लिए भी पसंद ना करो। अगर तुम्हें ज़रूरत पेश आए तो इससे मांगो, अगर वो तुमसे मांगे तो इसे दे दो। कोई भलाई इससे ना रोको, वो तुमसे नहीं रोकेगा। अगर वो हाजिर है तो इसकी ज़ियारत के लिए जाओ, उससे मुलाकात करने के लिए जाओ, इसकी तजलील व तकरीम करो, इसलिए कि वो तुम में से है और तुम इससे हो। ये मैं जो बार बार आपको बताता जाता हूँ, रिपीट होती हैं बातें, लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ आइम्मा से हैं और वही चीज़ें हैं कि जो पहले ने कही हैं वही आखिर ने कही हैं, ये इसलिए भी कही जाती हैं कि रिपीट होती हैं तो इंसान के जहन में हर चीज़ जो है ना वो महफूज हो जाती है। तो अगर तो वो तुमसे नाराज़ है तो इसकी नाराज़गी ख़त्म होने तक इससे जुदा ना हो। अगर उसे कामयाबी हासिल हो तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो इसकी मदद करो, इसके लिए मुशक्क़त उठाओ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दोस्त की अदम मौजूदगी में इसका यूं जिक्र करो जैसा कि तुम अपनी अदम मौजूदगी में अपना जिक्र चाहते हो कि मेरे अच्छे अल्फाजों में जिक्र कहीं पर हो रहा हो। और हर वो बात इससे दूर रखो जिसे तुम अपने से दूर रखना चाहते हो और अपने से दूर रखना पसंद करते हो, क्योंकि अमल इसी को कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का अपने बिरादर मोमिन पर यह हक़ है कि इसकी भूख ख़त्म करे, इसकी सतर पोशी करे, यानी पर्दा पोशी करे, उसे कपड़े दे, इसकी मुसीबत को टाल दे, इसका कर्ज अदा करे, अगर मर जाए तो इसके अहल व औलाद में इसकी जगह ले। इमाम सादिक ने फरमाया कि दोस्ती की कुछ हदूद हैं जिसमें ये मौजूद ना हो उसे रुतबा कामिला हासिल नहीं है। अव्वल ये कि इसका ज़ाहिर व बातिन एक हो, दूसरा ये कि तेरे लिए जो ज़ेबा है वो इसके लिए भी ज़ेबा हो, तेरे लिए जो ऐब है उसके लिए भी वो ऐब हो। तीसरे ये कि मालो औलाद उसे बदल ना दे। चौथे ये कि जो कुछ इससे हो सकता है वो उसे करने से न कतराए। पाँचवें ये कि मसाइब के वक्त तुझे अकेला न छोड़े। नेज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के अंदर अपने बिरादर के 4 हुकूक हैं। जब इसे छींक आए तो दुआ दे, जब दावत दे तो कबूल करे, जब बीमार हो तो अयादत करे, जब फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। अबान बिन तगलब कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक के हमरा तवाफ़ कर रहा था, इतने में हमारे साथियों में से एक ने मुझे किसी काम के लिए अपने हमरा चलने का इशारा किया और इमाम को छोड़कर अपने साथ जाने पर इसरार किया। मैं तवाफ़ में मसरूफ़ रहा। जब इसने दोबारा मुझे अपने साथ चलने के लिए इशारा किया तो इमाम सादिक ने देख लिया और फरमाया, ए अबान, ये शख्स तुम्हें बुला रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि जी हुजूर। आपने फरमाया कि ये कौन है? अर्ज़ किया, हमारे साथियों में से है। आपने फरमाया कि क्या वो तेरा हम अक़ीदा है? अर्ज़ किया, जी हुजूर। आपने फरमाया, तवाफ़ तोड़कर उसके साथ चले जाओ। अर्ज़ किया, तवाफ़ फ़र्ज़ हो तो भी? आपने फरमाया, हाँ।
ابان کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، بعد میں جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا مجھے بتا دیجئے کہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابان اس بات کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں اصرار کرتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ ابان اپنا مال اس کے ساتھ تقسیم کرو۔ مولا روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ مسلم کا مسلم پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 7 حقوق واجب ہیں، ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں جو اس پر واجب نہ ہو۔ اگر ان میں سے کچھ کو ضائع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ولا اور اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اے مولا میں تجھ پر مہربان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تو انہیں ضائع کر دے، ان کا تحفظ نہ کرے اور انہیں جاننے کے بعد ان پر عمل نہ کرے۔ میں نے عرض کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، طاقت و قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ عظیم قدرت کا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے آسان حق یہ ہے کہ اس کے لیے بھی وہی پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ ناپسند کر جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اس کی ناراضگی سے پرہیز کرے اور اس کی رضامندی کی تلاشی میں رہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے، خود بھی اس کی مدد کرے اور اپنے مال و زبان بدن اور قدموں میں بھی اس کی مدد کرے۔ نمبر 4 اس کی نگاہ اس کا رہنما آئینہ اور لباس بن جائے۔ وہ بھوکا ہو تو خود بھی سیر نہ ہو، وہ تشنا ہو تو خود بھی سیراب نہ ہو، وہ اوریاں ہو تو بھی ملبوس میں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تیری زوجہ ہو اور تیرے بھائی کی زوجہ نہ ہو، تیرے لیے خادم ہو اور تیرے بھائی کے لیے خادم نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو اپنا خادم اس کے پاس بھیجو کہ وہ اس کے کپڑے دھوئے، اس کا کھانا تیار کرے، اس کا بستر بچھائے، اس کی قسم کا اعتبار کرو، اس کی دعوت پر لبیک کہو، بیماری میں اس کی عیادت کرو، اس کے جنازے پر حاضر ہو۔ اگر اس کی کسی ضرورت کا پتہ چلے تو اسے جلدی پورا کرو، اس کے کہنے کا انتظار نہ کرو اور پہل کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو باہم دوستی کے رشتوں کو مستحکم کر دیا۔ تو امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن کا مومن پر معمولی حق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کا وہ تم سے زیادہ محتاج ہے اس میں اپنے آپ کو اس پر ترجیح نہ دینا۔ آپ نے فرمایا دوست آپس میں 3 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے فائدہ اٹھائیں تو درست، ورنہ آپس میں نفاق پیدا ہوگا اور جدائی ہو جائے گی۔ اور یہ ہے انصاف، ایک دوسرے پر رحم کرنا اور حسد کو ترک کرنا۔ اگر انسان ان شرائط اور نصیحتوں پر عمل کرے تو صحیح معنی میں دوستی ہو جائے گی، اور جن مقاصد کے لیے دوستی کی جاتی ہے وہ بھی پورے ہوں گے، کیونکہ دوستی کا مقصد صرف دوست کی خوش نظر اور خوش کلامی نہیں ہے، بلکہ دوستی ایک روحانی رشتہ ہے جس میں 2 انسان یک جان 2 قالب ہو جاتے ہیں، ان کا عمل، طرز فکر اور خط ایک ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں زندگی کے مراحل ایک ساتھ طے کرتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، ہر مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یہ امام نے فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو طوالت کا احساس ہو رہا ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی کل جب ہم ذکر کریں گے تو وہ ہوں گے کہ محبت کے ستون کیا کیا ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کو فتح نصیب عطا فرما، اور ان ممالک کو اور ان دوستوں کو کہ جو فلسطین کے لیے اپنے تن من دھن اور جان سے ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں ان کی، تو اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو مستحکم اور ہر قسم کے خوارج سے محفوظ فرما، اور بالخصوص ہمارے اقتدار میں جو صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ عوام کا خیال کریں، پانی، بجلی، گیس اور ان کے اندر جو ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے وہ کم کرے اور اپنے ہونے کا احساس دلائے کہ آپ ہیں تو ہم حفاظت میں ہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔